پہ ہم بات کریں گے اچھی عادت اپنانا چاہتے ہیں ہم سب، اور کچھ ایسی ہماری زندگی میں عادتیں ہوتی ہیں جن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، مگر یہ جو ارادے ہیں چند دنوں سے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ آخر عادت بنتی کیسے ہے؟ دماغ اس عمل میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ اور کیوں کچھ عادتیں ہمیں نقصان پہنچانے کے باوجود ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتی ہیں، یوزڈ ہو جاتے ہیں ہم۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فطرت کے بارے میں ویسے کہا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی ہے، عادت کو بدلنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، بہرحال یہ کوشش ہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ آج کنسلٹنٹ ماہر نفسیات ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم جانیں گے عادت سازی کیا ہے، اس کا یہ عمل کس طرح سے ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں، اس پہ پورا اتر سکتے ہیں، اور پھر اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹے مگر مؤثر طریقوں سے مثبت عادتیں ہم اپنا کر کے اپنی زندگی میں مزید بہتری لا سکتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر اطرت ظاہرہ صاحب آج ہمارے مارننگ شو میں اگین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں آپ کو۔ تھینک یو سو مچ۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ عادت اصل میں ہوتی کیا ہے، بنتی کیسے ہے؟ دیکھیں، عادت ہماری پریکٹسز کا نام ہے جسے ہم بار بار کرنے کے بعد اسے ایسا اپناتے ہیں کہ وہ ہماری اپنی ہو جاتی ہے۔ اور اگر میں آپ کو غلط نہ بتاؤں تو ہماری پہچان ہی ہماری عادتیں ہوتی ہیں، یعنی ہم پہچانے جاتے ہیں اپنے کسی اسپیسیفک اطوار سے۔ جیسے آپ اپنے ذہن میں اپنے کچھ دوستوں کا نام لے کے آئیں تو آپ اپنے دوستوں کو کس طرح سے جانتی ہیں؟ آپ ان کو ان کی پرسنالٹی ٹائپ سے جانتی ہیں کہ وہ کس قسم کی خاتون ہے، کس قسم کی لڑکی ہے، اور وہ جس قسم کی ہے وہ اپنی عادتوں سے وہ پہچانی جا رہی ہے کہ جیسی عادتیں وہ رکھتی ہے، جیسے وہ کیئرنگ ہے، جیسے وہ اپنی صحت کا خیال رکھنے والی ہے، جیسے جولی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ بار بار کی پریکٹس ہے، بالکل بار بار کی پریکٹس ہے۔ اور بار بار کی پریکٹس ہمارے، اگر میں آپ کو بتاؤں تو سائنٹیفکلی NLP کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ نیورل لنگوسٹک پروگرامز، جو سائنس کی موجودہ صدی کی بہت شاندار ایک ایجاد ہے، جس میں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی پریکٹس کرتے ہیں، کوئی بھی پریکٹس کرتے ہیں، تو آپ کے برین میں نا ایک ہلکا سا سپارک بنتا ہے، اور آپ جب بار بار اس عادت کو اپناتے ہیں، بار بار اس عمل کو کرتے ہیں، تو وہ جو نیورل پاتھ وے ہے وہ آپ کا اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، اور جتنا آپ پریکٹس کر لیتے ہیں اتنا نیورل پاتھ وے اسٹرانگ ہوتا ہے اور آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے، یعنی وہ آپ کے آٹومیٹک نروس سسٹم پہ چلی جاتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا برین پلان کر کے سوچ کے کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے آٹومیٹک نروس سسٹم پہ ہیں۔ جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں، ہماری آنکھوں کا جھپکنا، ہمارے سانس کا چلنا، یہ ہم کانشیس ایفرٹ سے نہیں کرتے، یہ اب عادت ہو گئی ہے، یہ آٹومیٹک نروس سسٹم پہ چلا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کا خاص انداز میں بیٹھنا، خاص طرح سے چلنا، آپ کا خاص طرح سے بولنا، یہ سب کچھ آپ کے آٹومیٹک نروس سسٹم پہ چلا گیا ہے کیونکہ آپ نے اس کی بہت پریکٹس کی ہے، صحیح، اور اب یہ آپ کی عادت ہے۔ تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدل سکتی ہے؟ آپ کو اپنی عادت بدلنے میں بہت مشکل کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ جب چیزیں آٹومیٹک نروس سسٹم پہ چلی جاتی ہیں تو اس کو کرنے کے لیے ایفرٹ نہیں لگتی، اب وہ خود بخود ہو رہی ہیں۔ اب جو چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں تو ان چیزوں، وہ تو پھر آپ کی مجبوری بن جاتی ہے نا کہ اب چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں، اب آپ اس کو خود سے پلان نہیں کر رہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عادتیں بدلتی نہیں ہیں اور فطرت چینج نہیں ہوتی، کیونکہ یہ لوگوں کا یہ ایک فوک وزڈم بھی ہے، اور لوگوں کا ایکسپیرینس بھی ہے کہ ایک پرسن کسی ایک عادت میں چلا جاتا ہے تو وہ پھر اس سے باہر نہیں آتا کیونکہ وہ آٹومیٹک پہ ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ عادت بنانے کے آغاز میں تو بڑا جی میں اپنے آپ میں چینج لے کے آؤں گا، میں خود کو چینج کروں گا، تو پریکٹس بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے کرتے وہ سٹارٹ میں تو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے، خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ کچھ دنوں بعد پھر وہ آ جاتا ہے نا کہ آٹومیٹک وہ اس پہ چلا جاتا ہے، تو وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ آپ کی ساری کوشش وہ ناکام ہو جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ تو فیکٹ ہے کہ عادت بدلنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہم جب سائنٹیفکلی لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں ان کے خراب پیٹرنز کے اوپر ان کو ٹھیک کرنے کے لیے،
تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پرانی عادتیں بدلتی تو کبھی بھی نہیں ہیں، عادت بن گئی تو بن گئی، ایک دفعہ نیورل پاتھ وے بن گیا تو بس پھر وہ بن گیا. لیکن ہم سائنس میں گنجائش ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پرانی اور خراب عادتوں کے اوپر ان کے جو نیورل پاتھ ویز ہیں ان کے اوپر ان کے اینٹی ڈاٹ کے پاتھ ویز بھی ڈیزائن کروا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں یعنی ہم اچھی عادتوں کو کسی کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں ٹریننگ کے ساتھ. اچھا، اس کا ایک بڑا اچھا فارمولا بھی ہے، میں آگے چل کے ہیبٹ فارمیشن کا آپ کو فارمولا بھی بتاؤں گی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں تو ہم بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم تھک جاتے ہیں اور واپس ہم اسی طرف چلے جاتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ کہ ہم نا اپنی عادت کو بنانے کے لیے موٹیویشن سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. تو موٹیویشن جو ہے نا یہ ہمارا بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے کہ جتنا ہم یوز کر لیتے ہیں اتنا ہم بینکرپسی کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسے آپ اپنے اکاؤنٹ کو بہت زیادہ استعمال کریں تو وہ فوراً خالی ہو جاتا ہے. اسی طرح موٹیویشنل فورس بھی نا ہمارے بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے کہ اس کو آپ جتنا یوز کر لیں گے اتنا یہ ختم ہوتی جائے گی. تو آپ شروع میں بہت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور موٹیویشن کو استعمال کر کے آپ عادت بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ ہی دن میں موٹیویشن جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے، یعنی آپ بینکرپٹ ہوتے ہیں موٹیویشن کے لیے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر عادت بننے کا تصور پیدا ہی نہیں ہوتا کیونکہ عادت نے بننا ہے آپ کی پریکٹسز کے اوپر. ہاں لیکن اچھا یہ فطرت ہے نا انسان کی، ہم سب کی فطرت ہے. بری عادتیں جو ہے نا جس میں وہ ہم جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، جیسے اسموکنگ ہے، کچھ لوگ ڈرنک کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، یہ تو وہ جلدی ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. کوئی اچھی عادت ہے تو وہ ہم اس میں ٹائم لگاتے ہیں، ہمیں مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے اس کو اڈاپٹ کرنا یا اپنی عادت بنانا. نسخہ کیمیا آج آپ کو بتاؤں کہ کیوں بری عادتیں ہم جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ تمام وہ چیزیں جو ہمیں شارٹ ٹرم پلیئر دیتی ہیں، فوری مزہ دیتی ہیں، وہ سب چیزیں مطلب آج اس ڈیفینیشن کے نیچے آپ ہر اس چیز کو رکھ لیں جس نے آپ کو فوری راحت دے دی، فوری سکون دے دیا. آپ چاہے وہ کوئی پین کلر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جو کہ اچھی مانی جاتی ہے، لیکن جب آپ اس کی لانگ ٹرم اس کے ایفیکٹ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی پہ نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسی چیز میں اپنے آپ کو ویجولنٹ رکھیں جو چیز فوری طور پہ آپ کو بہتری محسوس کروا رہی ہے. تو جو چیزیں فوری بہتری محسوس کراتی ہیں ان کی عادتیں بھی جلدی پڑ جاتی ہیں کیونکہ وہ چیزیں خراب ہوتی ہیں. اور انسانی فطرت ہے نا کہ ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہم مزہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو جب کوئی چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے، مزہ دیتی ہے، تو ہم فوراً اس کو اپنانے کی سائڈ پہ جاتے ہیں. اور عادت اس لیے بھی نہیں ہم بنا پا رہے ہوتے اچھی، کیونکہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ ساری اپنے جو اثرات ہیں، اپنے اچھے اثرات ہیں، وہ لمبی پریکٹس کے بعد آپ کو دے رہی ہوتی ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ پھر آپ اس چکر میں ہی نہیں پڑتے کہ آپ نے آپ کو کچھ لوگوں کی بھی تو عادت ہو جاتی ہے. ہاں بالکل، لوگوں کی بھی عادت ہو جاتی ہے اور بعض اوقات یہ عادت آپ کے لیے بہت جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے. یس، تو یہ اگر کسی کی عادت پڑ گئی ہے تو اس سے جان چھڑانے کا، میں آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں تو اس کا مؤثر نفسیاتی طریقہ کیا ہے؟ کیسے اس سے ہم بچ سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ وہ انسان ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کہیں نہ کہیں جا کے اس کے مطلب آفٹر ایفیکٹس اچھے نہیں ہیں، تو ہمارے لیے نقصان ہے، ہماری لائف خراب ہوگی یا کچھ بھی تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سائنس ہے کیونکہ دل ہے کہ مانتا نہیں اور کوشش تو ماں باپ بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹاکسک ریلیشن شپ سے بچا لیں، لیکن اس وقت انسان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ظالم سماج کھڑا ہو گیا میرے خلاف، اور مجھے تو کیونکہ ہمارا کچھ پیچھے سے بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ ہم نے جو فلمز دیکھی ہیں، جو لٹریچر پڑھا ہے، اس میں ہم اگر کسی کی ایک دفعہ عادت ڈال لیں تو بس پھر ہم اپنی بھی نہیں سنتے. اچھا، اس میں ہونے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے پری فرنٹل کارٹیکس کو اسٹرانگ کریں، آپ اپنے ایموشنل برین کو سوئچ آف کریں، اور سب سے پہلے تو معلومات اکٹھی کریں کہ وہ شخص کس طرح سے ہماری زندگی کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے، اور اس معلومات کے اوپر اپنا ایک اسٹرانگ ڈیسیژن بنانے کے بعد اپنی کچھ
عادتیں بدلیں. جیسے اگر آپ کو عادت پڑ گئی ہے کسی کے ساتھ بہت زیادہ بات کرنے کی, کسی کے ساتھ ہر وقت ٹیکسٹنگ کرنے کی, تو آپ نے اپنی اس عادت کو تو چھوڑ نہیں سکتے, تو پھر اس عادت کے اینٹی ڈاٹ کی پریکٹس آپ نے اسٹارٹ کر دینی ہے. جیسے آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کرنا ہے, پریورٹائز کرنا ہے اپنی صحت کو, اپنی ویل بینگ کو, اپنی ایموشنل ہیلتھ کو. اور جب آپ اپنا ٹائم اس طرف دے رہے ہوں گے اپنے آپ کو, تو آٹومیٹکلی ایسی چیزیں آپ سے دور چلی جائیں گی جو چیزیں آپ کے حق میں نہیں ہیں. اور بہت دفعہ ہم ایسی عادتوں کو نہیں اپنا رہے ہوتے. جیسے میں بہت سارے لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا وہ واک کرتے ہیں, تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے اسکیجول میں واک کی ٹائمنگ ہی نہیں ہے اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو پھر انہیں فوکس ہونا ہے, انہیں اپنے آپ کو می فرسٹ کی پالیسی کے اوپر اپنے آپ کو ڈیزائن کرنا ہے تاکہ وہ کچھ ایسی عادتیں ڈال لیں, آٹومیٹک نروس سسٹم پہ کچھ چیزیں ایسی چلی جائیں جو چیزیں انہیں توانا رکھیں, انہیں تندرست رکھیں, انہیں اچھا سوچنے کے قابل رکھیں, انہیں بزی رکھیں. تو پھر اس طرح سے زندگی جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بھی سیم, یہ ڈاکٹر صاحبہ سیم پیٹرن ہے. بچوں میں اگر ہم اچھی عادتیں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو ویسے تو خود ہی اتنا یوز ٹو کر دیا ہے, موبائل, ٹیب, ان سب چیزوں سے وہ نکلتے نہیں ہیں. اب ان کو بچانا ہے, کیا کریں؟ ہاں بچانا ہے. دیکھیں ہیبٹ فارمیشن کا فارمولا پٹ ان کریں, فارمولا بڑا ہی شاندار ہے. اگر میں آپ کو وہ فارمولا بتاؤں تو وہ ہے کیو, پروسیس اینڈ ریوارڈ, جس میں ہم کسی بھی اچھی عادت کو جب ڈالنا شروع کرتے ہیں تو میرا خیال ہے موٹیویشن سے مدد نہ مانگیں, کیونکہ موٹیویشن تو آپ کا مختصر سا ہے, تو وہ یہاں استعمال نہیں ہونا چاہیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اسکل پاور کو یوز کرنا ہے. آپ نے جو بھی عادت ڈالنی ہے اس عادت کے لیے پہلے آپ نے کوئی کیو سیٹ کرنا ہے, یعنی اپنے آپ کو کوئی اشارہ, کوئی الارم, کوئی ایسا کیوں دینا ہے جس سے کریں بھی نا. اگر ماں بچوں سے ٹیب لے بھی لیتے ہیں, موبائل لے بھی لیتے ہیں, تو بچے پتہ کیا کریں گے, بچے بھی آج کل کیا آپ کو پتہ ہی ہے, تو وہ بیٹھ جائیں گے, اداس اپنے آپ کو دکھائیں گے, ماں باپ کو شو کرائیں گے کہ ہم بہت بور ہو رہے ہیں, ہم بہت اداس ہیں, ہم انجوائے نہیں کر رہے ہیں, ہم مطلب وہ اس طرح سے ریئیکٹ کریں گے کہ وہ مجبور ہو کے آپ خود ہی ان کو موبائل یا ٹیب دے دیتے ہیں. اصل بات یہی ہے نا کہ وہ شارٹ ٹرم فوکس ہے, وہ جس میں آپ کو کوئک ریلیف مل رہا ہے, آپ کو فوراً مزہ مل رہا ہے. ماں باپ کو بھی بچے سیٹل ڈاؤن نظر آ رہے ہیں تو ماں باپ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ چلو کچھ دیر آرام سے تو گزرے گی. اکثر مائیں بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے موبائل فون کا استعمال کروا رہی ہوتی, ویڈیوز پلے کرتی ہیں. حالانکہ یہ صرف ہماری وہ تھاٹس ہیں جن کو ہم نے اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ہیومن باڈی میں ایک آٹومیٹک سسٹم ہے کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ نے کھانا ہے, تو آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کو بھوک لگے. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ, وہ خود آپ سے مانگے کھانا, وہ خود مانگے گا. بالکل. تو پھر ہم عادتیں بنانے پہ کام نہیں کر رہے ہوتے نا, اور عادتیں جو خود بخود بن رہی ہیں وہاں پر یہ جو میں نے فارمولا بتایا کیو, پروسیس اور ریوارڈ کا, یہ فارمولا آٹومیٹکلی پٹ ان ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے ہی موبائل فون نظر آتا ہے تو وہ ایک کیو بن جاتا ہے, اور آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک پروسیس ہے کہ آپ استعمال کریں. اور ریوارڈ کیا مل رہا ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے, وہ ویڈیوز دیکھ کے, وہ ریلز دیکھ کے آپ کو مزہ آ رہا ہے. تو جب آپ مزے سے باندھتے ہیں کسی بھی پروسیس کو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ آپ کی عادت بنتی جاتی ہے. جیسے مجھے یاد ہے میری ایک دوست کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی تھی واک کرنے میں, اس کی عادت نہیں بن رہی تھی, کیونکہ واک جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو اپنے بیسٹ ریزلٹس کسی کو 90 ڈیز کے بعد دیتا ہے. یعنی 90 ڈیز بعد آپ کے برین میں واک کرنے سے انڈورفن ریلیز ہوتا ہے جو آپ کا موڈ بہتر کرتا ہے. یعنی واک کا ریوارڈ آپ کو کافی دیر بعد ملتا ہے کہ آپ کے کیلوریز برن ہو رہے ہیں, یا آپ کا ویٹ مینیج ہو رہا ہے, یا آپ میں فریشنس آ رہی ہے. تو یہ سارا کچھ 1-2 دن کی واک سے نہیں ہوگا, تو آپ کو کم از کم 90 ڈیز اس عادت کو کیری کرنا پڑے گا. تو جب اس کو ڈیفیکلٹی آ رہی تھی کہ وہ 2-3 دن تو موٹیویٹڈ ہو کے کام کرتی تھی, واک کرتی تھی, چوتھے دن اس کی موٹیویشن جب ڈاؤن ہوتی تھی تو واک چھوٹ جاتی تھی. تو جب اس نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ اس کو کیو, پروسیس اینڈ ریوارڈ سے باندھیں. پہلے تو اپنے ٹائمنگز سیٹ کریں کہ آپ نے کس ٹائم واک کرنی ہے, اور اپنے موبائل فون پہ ایک ریمائنڈر اپنے آپ کو دیں جو آپ کی زندگی میں ایک کیو کا کام کرے گا. اس کے بعد آپ جا کے واک کریں,
اور جب آپ واک کر چکیں تو آپ اپنے آپ کو بعد میں ایک ریوارڈ دیں اور اپنے آپ کو اپنی واک کو اس ریوارڈ سے باندھیں. وہ ریوارڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ ریوارڈ کو طے کرنا میرا کام نہیں ہوتا, یہ میں آپ کو صرف سجھا سکتی ہوں کہ آپ اپنی پسند کی, اپنی مرضی کی کوئی چیز اپنے آپ کو دیں. اٹ کوڈ بی اے پیس آف چاکلیٹ جو آپ کو پسند ہو, یا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہفتہ واک کر لیں تو آپ آخر میں اپنے آپ کو ایک کرتا گفٹ کر دیں. آپ کوئی بھی ایسی چیز اپنے آپ کو دے سکتے ہیں جس سے آپ کو تقویت ملے, آپ کو ایسا اچھا لگے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کسی نہ کسی طرح اڑی کر کے 90 ڈیز کو کراس کر لیں گے. میں آپ کی بات سے ایک چیز یہ بھی نکل رہی ہے کہ ارد گرد کا جو ماحول ہے, ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, ہمارے جن کے ساتھ مطلب آپ کا ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے, آپ کی فیملی میں اور بھی ممبرز, وہ بڑے سپورٹیو ہوتے ہیں. ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ اب دیکھیں نا, وہ خود کو اگر گفٹ کر رہی ہے تو کیوں نہیں آپ کا لائف پارٹنر اس کو لگے کہ میری وائف میرے لیے اپنی باڈی میں اپنے آپ میں چینج لانا چاہ رہی ہے, خود کو مینٹین کرنا چاہ رہی ہے, فٹ ہونا چاہ رہی ہے, تو وہ دیکھیے کہ اگر میری وائف جا رہی ہے ڈیلی واک پہ تو وہ اس کی کیوں نہیں کرتا گفٹ کرتا, وہ اس کو کیوں نہیں. ارد گرد کے لوگ بھی بہت ہے نا, بالکل بالکل میٹر کرتے ہیں. جو آپ کی زندگی کے سگنیفیکنٹ لوگ ہیں نا, وہ تو ان کا رول تو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ لوگ مرنے بھی نہیں دیتے, آپ کو جینے بھی نہیں دیتے, اور آپ کا جینے کا سہارا بھی یہی ہوتے ہیں. تو اگر یہ ایفرٹ کریں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. آپ اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں, آپ فرینڈس کے ساتھ چلیں جائیں, آپ چھوٹی موٹی پارٹی کر لیں, آپ تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں تو آپ کو ایسے ایسے تانے سننے کو ملتے ہیں, پھر کہتے ہیں آپ نے اپنے لیے ٹائم نکالا کرو. ہاں, لیکن تم اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو. چیزوں کو اگر صحیح طرح سے ڈیزائن کر رہے ہیں تو چیزیں ہر حساب سے آپ کو بینیفٹ دیتی ہیں. جیسے میں آپ کو اپنی زندگی سے ایک مثال دے دوں اگر یہاں پہ, کہ میں جب واک کرتی ہوں تو میں اس واک کو اتنا شاندار ڈیزائن کرتی ہوں کہ عادت تو بنے گی لیکن مزہ بھی ساتھ جڑ جائے گا, جس میں ہم فیملی کے 4 افراد, میں, میرے ہسبینڈ, میرا بیٹا اور میری بیٹی, ہم چاروں کے ڈفرینٹ اسکیجول ہیں, لیکن ہم چاروں دن میں 1 گھنٹہ ایسا نکال لیتے ہیں جس میں ہم اپنی سائڈ سے ریس کورس پارک میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ہم جب وہاں پر واک کرتے ہیں تو ہمیں موقع مل جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ہونے کا بھی, ایک دوسرے کی پرابلمس کو ریزالو کرنے کا بھی, اور ایک دوسرے کو بھرپور ٹائم دینے کا بھی, اور سائڈ بائی سائڈ ہماری واک بھی ہو رہی ہے. مطلب آپ نے مینیج کرنا ہے. آپ نے بتایا کہ چاروں کے ڈفرینٹ اسکیجولز ہیں, لیکن ہم ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم چاروں نے اس ٹائم پہ وہاں پہنچنا ہے, ٹائم نکالنا ہے. وہ 1 گھنٹہ ہم نے ڈیلی ایک سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ہم نے, اور اس میں آپ دیکھیں آپ کی کتنی بچوں کے بھی ایشوز ہوتے ہوں گے, اب لائف پارٹنر ہے, میاں بیوی ہیں, کتنے ایشوز, مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں آپس میں, آپ کے تھوڑی آ جاتا ہے نا, کیا اسے کہیں گے, خلا آ جاتا ہے, تو وہ بھی پر ہو جاتا ہے. آپ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, واک کرتے ہیں, اچھا لگتا ہے, فریش فیل کرتے ہیں, تو یہ ٹائم ہے بالکل ایسے ہی ہے. اچھی عادتیں آپ کو بینیفٹس ہی دیتی ہیں, اچھی عادتیں آپ کی زندگی کو بہتر کرتی ہیں. آپ نے گھر میں آپ اپنی وائف کے ساتھ بیٹھ کے چائے کا 1 کپ بھی پی سکتے ہیں, بالکل ضروری نہیں کہ اگر چلو ٹھیک ہے واک از دی بیسٹ, بٹ آپ دیکھیں چیزوں کو اگر میں آپ کو بتاؤں تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو نظام ہمیں دیا ہے اس میں انہوں نے جو اپنے ساتھ کنیکشن ہے اس کو عادت بنانے کے بارے میں ہی ہمیں کیا ہے, جو ہماری روحانیت کا وہ جو ہے, جیسے ہمارا جو کنیکشن ہے رب کے ساتھ. جیسے میں ایک بات آپ کو بتاؤں, بڑی عجیب بات مجھے یہ لگتی ہے کہ سائنس نے تو یہ بڑے ٹرائل اینڈ ایرر سے یہ چیز ایکسٹریکٹ کی ہے کہ کیوں پروسیس اینڈ ریوارڈ جو ہے وہ ایک فارمولا پٹ ان کیا. لیکن اگر آپ اس کو غور کریں تو پیچھے سے 1400 سال پہلے سے ہمارے پاس یہ فارمولا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نماز کو کسی بھی جگہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ آپ نماز پڑھیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا گیا وہاں وہاں نماز کو قائم کرنے کے بارے میں کہا گیا. تو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ہیبٹ بلڈ کریں. ایک دن نماز پڑھیں یا دن میں 1-2 نمازیں پڑھیں تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. آپ نے ہیبٹ بلڈ کرنی ہے, آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے, اور آپ نے ساری عمر پڑھنی ہے. تو اب ہیبٹ بنانی ہے نا, نماز قائم کرنے کا اور اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھیں, پڑھنا نہیں, قائم کرنے کا حکم ہے کہ آپ کی ہیبٹ بنے, آپ کی روٹین بنے, تو آٹومیٹکلی جب روٹین بن جائے گی تو آپ 5 نمازیں ڈیلی پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے انٹروڈیوس کرایا کیو پروسیس اینڈ ریوارڈ, یعنی اذان کو کیو کے طور پہ استعمال کیا گیا, نماز کو پروسیس کے طور پہ, اور نماز کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں
ہماری دعائیں قبول یعنی قبولیت کی گھڑی ہمیں ملتی ہے تو یہ ہمارا ریوارڈ ہوتا ہے. ریوارڈ ہے اور کنیکشن ہے. کنیکشن ہے. تو یہ جو کیو پروسیس اینڈ ریوارڈ ہے نا, یہ پیور سائنٹیفک فارمولا اور سائنس نے بڑی مشکل سے ایکسٹریکٹ کیا ہے, لیکن اللہ میاں نے ہمیں پہلے ہی دے دیا تھا. بے شک ایسا ہی. بہت شکریہ ڈاکٹر اطرت ظاہرہ صاحبہ آپ کے آنے کے لیے, اتنی اچھی اچھی باتیں ہم کر رہے تھے.